بہت سارے موضوعات ظاہر جمع ہو گئے ہیں اس مدت کے اندر، اور پہلا سوال جو وہ بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے جس کو ظاہر کہ ڈسکس کیا جانا چاہیے، اور وہ ہے ترکی کے الیکشن کے حوالے سے۔ ترکی کے الیکشن اور اس میں اردوغان کا دوبارہ جیت جانا اس خطے کے حالات میں کیا تبدیلی لائے گا۔ اچھا، ہم جانتے ہیں کہ جو اردوغان کی شخصیت ہے، اور ہر پولیٹیشین کی، کوئی بھی پولیٹیشین سوائے دنیا میں حق کے اوپر باقی رہنے والی چند شخصیتوں کی، پولیٹیشینز کوئی بھی 100% صحیح نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مثال کے طور پر کوئی یہ کہیں کہ یہ اردوغان دے یہ ایسا ہے، مثلا جو نعرے ہمارے یہاں لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو ضیاء الحق کے لیے مرد مومن مرد حق لگاتے تھے، تو اردوغان کیا چیز ہے بیچارہ، اس کے لیے بھی لگا لیں گے کوئی نہ کوئی نعرہ، تو بہت سارے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہرحال ایک مکس ہوتا ہے شخصیت کے اندر۔ اس کے اندر ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس نے بہرحال کسی حد تک امریکنز کا کہیں نہ کہیں مقابلہ کیا ہے، لیکن بہرحال ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ وہی ہے جس نے بہرحال IS کا بھی ساتھ دیا ہے، یہ وہی ہے جو قلابازیاں کھانے میں دیر نہیں لگاتا، کچھ دیر تک یہ روس سے لڑتا رہا، پھر اچانک روس کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھ گیا، اور جو اس کا ڈرامہ تھا بغاوت والا، اور اس ڈرامے کے بعد جو اس نے وہاں پہ ظلم کیا وہ سب لوگوں کے سامنے، لیکن بہرحال اس کے اندر کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں۔ الیکشن میں اس کا دوبارہ آنا میرا اپنے خیال نیگیٹو نہیں ہے، میرا اپنے خیال پازیٹیو ہے، اور کم سے کم پازیٹیو اس لحاظ سے ہے کہ کچھ طاقتیں ریجن میں اسٹیبلش ہوں کہ جو امریکہ کی اس ہیجمونی کو اور اس برتری کو کہیں نہ کہیں چیلنج کرنے کے موڈ میں ہوں۔ اینٹی امریکن بلاک بہرحال کہیں نہ کہیں طاقت پکڑ رہا ہے اس آدمی کے یہاں پر آنے سے، لیکن بہرحال اس کے خطرات موجود ہیں، اس شخص کے بھی خطرات موجود ہیں۔ کم سے کم ٹرکی کے اندر ایک بہت بڑا خطرہ ہے، وہی کہ کیا مطلب کیا ایک اور ڈکٹیٹر آنے والا ہے ٹرکی کے اندر، چونکہ جو اٹھان رہی ہے ان کی چند مہینوں کے اندر، آخری چند مہینوں میں، وہ کوئی بہت پازیٹیو اٹھان نہیں تھی۔ ٹرکی کے اندر ایک پازیٹیو سائن ہے یہاں پر، ٹرکی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد سے لبرلزم لایا گیا کمال اتاتürk کے ذریعے سے، اور لبرلزم کی شدت یہ تھی کہ ٹرکش جو رائٹنگ تھی وہ پہلے جیسے ہماری رائٹنگ تھی عربک ورڈ کو استعمال کرتی تھی، عربی رسم الخط کو استعمال کرتی تھی، اتنا شدید لبرلزم لایا گیا کہ اس عربی رسم الخط کو تبدیل کر کے انگریزی رسم الخط کو ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ یہ آپ بالکل سوچئے، یہ جو ہم لوگ اردو کو رومن میں لکھ رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی بیوقوف ادھر کی طرح نہ آ جائے اور کہ بھائی اردو کو اب ہم نستعلیق اور نسخ میں نہیں لکھیں گے بلکہ اب ہم رومن میں ہی لکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ ٹرکی کے ساتھ ہوا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد، اس شدت کا لبرلزم آیا، اور وہاں پر کیا مسلمانوں کے اوپر پابندی، یونیورسٹیز کے اندر پردہ کرنے پہ پابندی لگا دی گئی، اور جب طیب اردوغان کی بیوی نے پردہ کیا تو کیا کیا مسائل ہوئے، اور یہ سب کچھ چیزیں اس اعتبار سے پازیٹیو ہے کہ ٹرکی کے لوگوں کے اندر جو اسلام پسندی تھی، اسلام کی خواہش تھی، اس خواہش کو بہرحال ایک آؤٹ لیٹ ملا، اور یہ بات اور ثابت ہوئی کہ اگر آپ کسی مسلمان ملک کے اسلام کی خواہش کو دبانے کی بھی کوشش کریں گے نہیں دبا سکیں گے۔ 100 سال کے بعد پھر اس ملک کے اندر وہی اسلام دوبارہ آ گیا جو ان کے اندر پہلے خواہش کے طور پہ موجود تھا، تو آپ اس کو حادثے کے طور پہ کہیے یا اتفاق کہیے کہ 1918 وہ سال تھا جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، اور اس کے بعد اتاتürk کا دور شروع ہوا تھا، اور اتاتürk کے دور کے بعد یہ لبرلزم آیا تھا، اور اب ٹھیک 100 سال کے بعد ترکی کے عوام پھر دوبارہ اسلام کی طرف واپس ہیں۔ یہ بہت خوبصورت نشان ہے اس اعتبار سے، آپ مسلمانوں کے دین سے نہیں لڑ پائیں گے۔ اگر کوئی اسلامی ملک اسلام کو سے دستبردار ہوتا تو میرے خیال میں اس کو ترکی ہونا چاہیے تھا، جس حد تک یہاں لبرلزم کی شدت لائی گئی تھی، لیکن الحمدللہ رب العالمین لوگوں کے اندر ابھی بھی دین ہے، اور وہ دین چاہتے ہیں۔ اب یہ کہ یہ صاحب کتنا ان کو دین دے پائیں گے، دین کے نام پہ کچھ اور نہ پکڑا دیں، اور جو ان کی بعض چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، یہ چند سال اور ہوں گے جو بتائیں گے، لیکن اس اعتبار سے پازیٹیو ہے کہ اینٹی امریکن لابی، اینٹی امریکن بلاک کو اسٹرینتھ ملی ہے، اور اسلام کم سے کم اس عنوان سے کہ عوام کی خواہش تھی ان کو حاصل ہوا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ لکھا ہے کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید
اللہ نہ کرے بلیک لسٹ میں نام اگر ڈال دیا تو پھر پاکستان میں بھی سینکشن لگ جائیں گی، تو پھر کیا پاکستان کو ختم ہوتا دیکھیں اللہ نہ کرے، اور پھر ایٹمی طاقت کا کیا ہوگا؟ یہ جو مینٹیلٹی ہے، یہ وہی مینٹیلٹی ہے جو ویسٹ ہمارے اندر ڈالنا چاہ رہی ہے۔ کیا گرے لسٹ میں آنے سے ہم خوش ہیں؟ نہیں، ہم خوش نہیں ہیں۔ ہم نے ابھی اعتراض کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا پاکستان کو یہاں پر، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی غلطی ہے اور پاکستان کی فارن منسٹری کی بھی غلطی ہے کہ وہ اس کو صحیح نہیں کر سکے۔ لیکن سوال یہ ہے، آیا ہمیں امریکہ کی اور یہ ویسٹ کی پابندیوں سے اتنا ہی ڈرنا چاہیے؟ نہیں، اتنا نہیں ڈرنا چاہیے، مقابلے کی اسپرٹ ہونا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہے ان کا نظام جو ہے وہ بے اصول نظام ہے، ہمیں معلوم ہے ان کا نظام ظلم کے اوپر مبنی نظام ہے۔ انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا ہے۔ یہ دہشت گرد جس کا پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دے رہا ہے، اصل میں کس نے بنائے تھے؟ اصل میں انہوں نے خود بنائے تھے۔ اگر پاکستان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے افغانستان کے معاملے میں مجاہدین کو بنایا، طالبان کو بنایا، ان طالبان کو لے کر آج تک چلے ہیں، ان طالبان کا فائدہ کس نے اٹھایا تھا؟ کیا امریکہ انکار کر سکتا ہے کہ اس نے فنڈ کیا تھا؟ کیا یہ انکار کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو پاکستان کے اوپر الزام لگانے کہ پاکستان دہشت گردی کا ساتھ دے رہا ہے، یہ منافقت ہے۔ سب سے بڑے دہشت گردی کا ساتھ دینے والے تو خود ہے بدبخت۔ تو گرے لسٹ میں ڈالنا ہماری کمزوری ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس سے زیادہ مضبوط ہو کے اپیئر ہونا چاہیے تھا انٹرنیشنل فورم کے اوپر، لیکن انٹرنیشنل فورم خود منافقت کے اوپر مبنی ہے، وہ خود منافقت کا ڈھیر ہے۔ تو اگر وہ پاکستان کے اوپر پابندی لگائیں گے، مثلا بلیک لسٹ کر کے پاکستان پہ پابندی لگائیں گے، ایسے حالات میں کہتا ہوں لگائیں تو بہتر ہے کہ لگا دیں۔ کیوں؟ تاکہ پاکستانی عوام کو ان سے امیدیں ختم ہونے کرنے کا موقع ملے۔ اتنا انہوں نے واویلا کیا ایران کے اندر، اتنا واویلا کیا، بلاخر 40 سال سے زندہ ہیں۔ اور ہم اور آپ جو ایران جاتے ہیں، کیا وہ ملک کسی طور پہ غریب ملک لگتا ہے ہمیں؟ ان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کی سیوک فیسلٹیز، ان کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، کیا ہم سے برے ہیں؟ کیا وہ؟ ہمارا بھی ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اتنا آگے ہم سے۔ وہ لوگ تو ان کا دماغ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ ایرانی تو یورپ سے کم کی بات نہیں کرتے، ورنہ ان کا ہم سے کیا، ہمارا ان سے کیا مقابلہ ہے؟ ان کی اکانومی دیکھو، ان کی فیسلٹیز دیکھ لو، ان کی ڈیولپمنٹ دیکھ لو، ان کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ریسرچ ورک ہے، ان کا ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں رہا۔ اور وہ کیوں نہیں رہا؟ چونکہ وہ پابندیوں کے اندر پڑے رہے، لیکن باہر انہوں نے مقابلہ کر لیا۔ البتہ دشمن کم حرکتیں نہیں کرتا، انہوں نے جس طریقے سے ایران کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن الحمدللہ جو نظام 40 سال تک ان مغربی ممالک کی ظالمانہ سیاستوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ اس دور کو بھی گزار لے گا، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو اس سے کہیں بہتر گزارے گا۔ لیکن اور ایک اور بات سامنے ہے، وہ یہ کہ کیا 40 سال میں اسلامی نظام کے اقتدار میں کمی آئی ہے؟ ہر زمانہ اس اقتدار کے بڑھتے ہوئے دن کو دکھاتا ہے۔ اور میں پاکستان پہ واپس آتا ہوں، یہ جو ہمارے دلوں میں خوف ہے بلیک لسٹ ہو جائیں گے، سینکشن لگ جائیں گے، پاکستان ختم ہو جائے گا، اس خوف کو دیکھتے ہوئے کہتا ہوں پھر بہتر ہے لگ جائے، لگے بہتر ہے، اچھا ہے، تاکہ پاکستانی عوام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں۔ میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اگر پاکستانی عوام ان لوگوں کے اوپر بھروسے نہ کرتے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے، 100% ہماری موجودہ حالت سے کہیں زیادہ بہتر حالت میں ہوتے، ہم کہیں بہتر حالت میں ہوتے۔ جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں، اگر اس کو ہم اپنی عقل سے خود استعمال کر رہے ہوتے، ان بدبختوں کے نظام کے اندر نہ پھنستے، تو ہماری یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ان کے پاس سارے انسٹرومنٹ ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں شاید پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، کس طریقے سے ڈیمز کی تعمیر کو روکتے ہیں، کس طریقے سے ہماری جعلی اور مصنوعی امیدوں کو یہ ایجاد کرواتے ہیں اور بعد میں ان امیدوں کے اوپر پانی پھیرتے ہیں، کس طریقے سے یہ اپنے مصنوعی پپٹس کو بٹھاتے ہیں۔ سعودی عرب نے ملیشیا کے پچھلے الیکشنز کے اندر $650 ملین سے زیادہ رشوتوں میں لگایا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے پچھلے الیکشن میں نواز شریف کے اوپر بلینز آف ڈالرز لگائے رشوتوں کے اندر۔ 1 بلین سے اوپر تو خود گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ سعودیوں نے ہمیں گفٹ کے طور پہ دیا تھا، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اگر یہ سب نہ ہوتا، پاکستان اس سے کہیں بہتر حالت میں ہوتا جس میں اس وقت مصیبت میں کھڑے ہیں۔ اور یہ جو ضیاء الحق اور نواز شریف کی حکومتیں تھیں اور وہ دوسرے پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب اور دوسرے، کیا بدبختی لے کر آئے پاکستان کی عوام کے لیے۔
پاکستانی عوام اس سے کئی بہتر حالت میں ہوتے اگر یہ بدبخت نہ ہوتے اور ان کی جگہ پاکستانی عوام اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہوتی. کوئی مشکل نہیں تھا ڈیمز کا بنانا. اگر ہم لوگ واقعاً اپنی طاقتوں کے اوپر کھڑے ہو کر ان کاموں کو انجام دیتے سارے کام ہو جانے چاہیے تھے. اور میں کئی دفعہ اس کے اوپر عرض کر چکا ہوں کہ ہم کس طریقے سے کر سکتے تھے. لیکن آپ ان سیکشن سے مت ڈریں. بہتر یہ کہ ان سیکشنز کا آ جانا ایک لحاظ سے بہتر ہے. پاکستانی عوام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا سیکھیں. اور انشاءاللہ اگر پاکستانی عوام اس عقل کو پکڑ لے کہ ان کے اوپر انحصار نہ کرے اور ان کے بٹھائے ہوئے پپٹس کو ہٹا دے, پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے. انسان کو واقعاً بعض اوقات جس بات پہ افسوس ہوتا ہے, اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم ایسے غریب ملک ہوتے جس کے پاس کچھ نہ ہوتا نیچرل ریسورسز میں, جس کے پاس کچھ نہ ہوتا. پاکستان قدرتی وسائل کے اندر چلو ایک بات تھی, الحمدللہ رب العالمین. اس ملک کے اندر آپ جا کر دیکھیں, کبھی آپ اس کی شمال کو سیر کرنے چلے جائیں نا تو اس ملک کی وہ بیوٹی نظر آتی ہے جو یورپ میں سوچ نہیں سکتے. مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے پاس کیا نہیں ہے. اور جتنا بھی لوگ برائیاں کرتے ہیں پاکستانی عوام کی, پاکستانی عوام میرے حساب سے ایک اعتبار سے دنیا کی بہترین قوموں میں سے ایک قوم. اس کے اندر ریزیلینس ہے, اس کے اندر ایک جذبہ ہے کام کرنے کا. اور یہ جو ابھی مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو گرمی کی باتیں ہوئیں اور لوگوں نے شجر کاری کی مہم کرنا شروع کی, گورنمنٹ درخت لگائے گی کیا؟ جو ہیں وہ کھا جائیں گے. یہ لوگ اتنے لٹیرے ہیں, یہ تو بدبخت پبلک کرے گی. آپ دیکھیے گا, مجھے لگ رہا ہے جیسے عوام کے اندر ایک دم سے ایک پمپ ہو گیا معاملہ کہ نہیں اب درخت لگانے ہیں. تو یہ ایسی عوام یہ پیچھے پڑ جائے گی نا, تو پھر آپ دیکھیے گا یہاں پہ کیا ہوگا. انشاءاللہ عوام بہت اچھی عوام ہے, اس لیے اس بیچاری کو بدبختیوں میں پھنسایا ہوا ہے کہ اس کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے. اور یہ اگر اپنا کام کو کر سکے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں دنیا کے اندر یہ عوام نہیں ہے جو یہاں پر ہے. ہاں خرابیاں بھی ہیں, اور وہ خرابیاں مجھے معلوم ہے, مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ سوشل انجینئرنگ میں ایک قوم کو خراب کیسے کیا جاتا ہے. انہوں نے سوشل انجینئرنگ کر کے پاکستانی عوام کو اس جگہ کے اوپر پہنچایا, لیکن پاکستانی عوام کسی بھی ٹائم کے اوپر باؤنس بیک کر کے واپس آنے کی طاقت رکھتی ہے. اگر مذاق میں کہوں تو بالکل کرکٹ ٹیم کی طرح, کبھی بھی ہارے ہوئے کو جیتا ہوا کر سکتے ہیں اور جیتے ہوئے کو ہارا ہوا کر سکتے ہیں. ان کا کوئی بھروسہ نہیں. پاکستانی عوام ایسی ہے. اگر سمجھ میں آ گئی, امریکہ کیا, امریکہ کا بابا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہاں پہ. اگر پاکستانی عوام کی سمجھ میں آ گئی, انشاءاللہ خدا وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے لکھا ہے کہ تکفیری جماعتوں کا جو الائنس بنا ہے اس میں ہماری بھی ایک جماعت شامل ہے. کیا یہ تکفیریوں کو سپورٹ کرنا نہیں ہے؟ کیا اس الائنس کو ووٹ دینا تکفیریوں کو ووٹ دینا نہیں ہے؟ اس وقت اگر میں اس سوال کے اوپر کمنٹس کروں تو یا اس کی حمایت ہو جائے گی یا اس کی حمایت ہو جائے گی. ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا یہ سوال پڑھنا ہی کسی کی حمایت ہو جائے گی, آپ نے سوال ہی کیوں پڑھا؟ نہیں, سوال اس لیے پڑھا کہ ہماری سیاست اس پر ہے کہ اگر یہاں پہ سوال آ گیا اور ٹائم ہے تو ہم سوال پڑھیں گے. ہم سوال کو اگنور نہیں کرنا چاہتے, لیکن اس کے اوپر جواب دینا فی الحال بہت سخت ہو جائے گا اور وہ پھر گروپ بندی کے اندر ایڈیشن ہو جائے گا. اور میرا اپنا ہی خیال ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, میں نے آپ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہر الیکشن کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں کو دیکھنا ہوگا یہاں پر مفید انسان کون سا ہے. میرا اپنا ایک خیال ہے ہم پارٹی کے اوپر بیس کرتے ہوئے کبھی بھی ووٹنگ نہیں کر پائیں گے پاکستان کے اندر, اور ہمیں ہمیشہ علاقے کی مصلحت, اور ظاہر ہے وہ علاقے کی مصلحت, علاقے کے کون سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ لوگ کیسے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے انڈیویجول کیسز, انڈیویجول کانسٹیٹوئنسیز کے اندر فیصلے کرنے ہوں گے, نہ کہ ایک ٹائٹل کے اوپر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے ورلڈ کپ جیسے مقابلے کے بارے میں ایک کانسپریسی بیان کی جاتی ہے کہ استعمار کی کوئی نہ کوئی بڑی سازش رچائی جاتی ہے, مثلا لبنان, فلسطین اور اس بار یمن کا معاملہ. ایسے موقع پر ہمارا ورلڈ کپ اور اس جیسے مقابلوں کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے؟ ہمیں یقین ہے کہ جو دنیا کے چلانے والے ہیں یا دنیا کو بگاڑنے والے ہیں وہ یقیناً ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور یہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ مختلف موقعوں کے اوپر, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جب ہوا تھوڑی سی گرد آلود ہو تو چور اپنا کام کرنا چاہتا ہے,
کہ بھائی ٹھیک ہے مٹی اچھلی بھی ہے، ذرا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے معاملہ. سعودیوں نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے ورلڈ کپ کے پیچھے الحدیدہ کے اوپر حملہ کیا، اور مثلا وہ چاہتے تھے کہ اس کو جلد از جلد نپٹا لیں. بدبخت ناکام ہوئے، پہلے بھی ناکام ہوئے، ابھی بھی ناکام ہوئے ہیں. لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود آگاہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، بابصیرت لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو ان معاملات کو سمجھ رہے ہیں. ہمیں کیسا دیکھنا چاہیے؟ ہمیں اس کو اس سے زیادہ وسیع ہو کے دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر اس سے زیادہ وسیع ہو کے سوچیں کہ ہماری دنیا کے اندر اسپورٹس کا جو مقام ہے وہ مقام کیا ہے. ہماری دنیا میں اس وقت اسپورٹس اپنی جگہ پہ ہے ہی نہیں اصلاً. آپ ایک ایک پلیئر کی قیمت حساب کریں، کیا قیمتیں ان لوگوں کی. اس کو چھوڑیں، جو ریٹائرڈ پلیئر ہے وہ ایک دن کا بیٹھنے کے 10,000 پاؤنڈ لے رہا ہے. قیمتیں حساب کریں. یہ اسپورٹس نہیں ہے، یہ کمرشلزم ہے، صرف مارکیٹ ہے. جیسے دنیا میں جہاز بکتے ہیں، جیسے دنیا کے اندر مثال کے طور پر کمپیوٹرز بکتے ہیں، جیسے فٹ بال بکتی ہے، بالکل اسی طرح اسپورٹس بک رہے ہیں. اور اس بیچنے کے ذریعے کمایا جا رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، سیاسی فائدے بھی اٹھائے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ ساتھ چل رہا ہے. ہالی ووڈ کیا ہے؟ ہالی ووڈ آیا آرٹ ہے، فن ہے؟ نہیں، فن نہیں ہے، سیاست ہے، تجارت ہے. اور پیچھے جا کر دیکھیں تو ان سب کے پیچھے بہرحال ایک شیطنت ہے. بہرحال ایک شیطنت. لوگوں کے نفسانی خواہشات سے کھیلنا، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا، لوگوں کے پیسے سے کھیلنا، اور اس میں سیاست بھی ہے. تو پورے نظام کو سمجھنے کے لیے صرف ایک فٹ بال اور ورلڈ کپ نہیں ہے، یہ پورا نظام اسی کے اوپر بنا ہے. تو اگر ایک لفظ میں کہوں، یہ نظام ڈسیپشن پہ بنا ہوا ہے، دھوکے پہ بنا ہوا ہے. اور اس دھوکے کی بہت ساری لیئرز ہیں جو ایک کے بعد ایک چلتی چلی جاتی. آپ کو اور مجھے بہت ہوشیار ہونا ہوگا تاکہ ہم اس ڈسیپشن کو سمجھ سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے بارے میں کچھ آپٹیمزم بھی دکھائیں، کیونکہ صورتحال بہت ڈپریس کرنے والی ہے. اب میں اس سے زیادہ آپٹیمزم کیا دکھاؤں جو ابھی تک بیان کر چکا ہوں. تمام تر برائیوں کے باوجود مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ بہت اچھے مستقبل کی طرف جا رہے ہیں. نہ صرف اس وجہ سے کہ ہم وقت کے امام کے ماننے والے ہیں اور تمام تر مشکلات کے پیچھے بہرحال اس اچھے دن کو دیکھتے ہیں جس میں وقت کے امام کا ظہور ہونا ہے. نہ صرف اس اعتبار سے بلکہ اس اعتبار سے بھی کہ ظہور سے پہلے جو حالات فراہم ہونے چاہیے تھے ان حالات کو ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ فراہم ہوتا دیکھتے. میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کبھی بھی آخری 20-25 سال کے اندر 30 سال کے اندر ہم حالات کو پیچھے جاتا دیکھتے ہوں. نہیں، ہم لوگ آگے گئے ہیں. ہر دفعہ ہم ظہور امام سے اور نزدیک ہوتے ہوئے گئے. تو یہ جو یمن کا معاملہ ہے، یہ جو دنیا کے اندر افراتفری کے اعتبار سے ہے، یہ جو حتیٰ امریکن پریزیڈنٹ آیا ہے اور جو دنیا کے اندر ایک جنگ کی طرف لے جانے کی کوششیں کر رہا ہے، میں ان سب کو اس عنوان سے پازیٹیو اینگل سے دیکھتا ہوں کہ ہم دنیا کے اندر ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ مظلوم کی طاقت، لوگوں کے اندر آگہی اور شعور، معاملات کو سمجھنے کی طاقت آ جانا، اور بہت سارے لوگوں کا اس بات کو سمجھ جانا کہ ظلم کا نظام کس طریقے سے کام کرے. سب پازیٹیوز ہیں. پاکستان کے اندر بھی ایسے ہی. پاکستان کے عوام کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. لکھا ہے اگلے سوال میں کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور رہبر معظم جہاد کا اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ جہاد بھی تو فروع دین کا حصہ ہے. ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر یہ کہیں آج سے ہم جہاد کا اعلان کر رہے ہیں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مملکت کے اوپر حملہ ہو، آیا جہاد واجب ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اسلامی مملکت پہ حملہ ہو، جہاد سب پہ واجب ہے. پھر اب آپ اس کو دفاع کا جہاد کہیں، نہ کہ ایگریسو جہاد. نہیں، دفاع کا جہاد سب پہ واجب ہے. تو مثال کے طور پر اگر عراق کے اوپر حملہ ہوا ہے، آیا دفاع واجب ہے یا نہیں ہے؟ بالکل واجب ہے. کیا اس کے لیے اعلان کی ضرورت ہے کہ آج سے ہم جہاد کا اعلان کر رہے ہیں؟ نہیں، یہی کافی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. آیا مثلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے نہیں ارشاد فرمایا کہ آئیے سے لڑنے کے لیے لوگ جائیں اور لڑیں؟ بالکل کہا، جس کے بعد وہ 1 ملین سے زیادہ کی آرمی بنی اور عوامی لشکر تشکیل پایا جس نے آئی ایس کو در حقیقت عراق کے اندر شکست دی. تو یہ جہاد کا آپ پھر کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ جہاد نہیں ہے؟ ہاں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں وہ ہم سے یہ کہیں کہ پاکستان میں بھی جو جوان بیٹھے ہیں وہ بھی اٹھ کے آ جائیں، الحمدللہ رب العالمین ایسی ضرورت نہیں پڑی.
لہٰذا جب انہوں نے بلائے تو انہوں نے اسپیسیفکلی اس بات کو ارشاد فرمایا کہ میں عراقی عوام سے کہہ رہا ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین اس مصلحت کو اسی وقت پورا کیا گیا۔ اور ایک اور بات بھی عرض کروں گا، یہ جو ہمارے دوست احباب پاکستان چھوڑ کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں بعض اوقات اور اپنی زندگی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، میں ان سے کہوں گا آپ یہاں پہ اپنا جہاد کیوں نہیں کر لیتے؟ یہاں پہ رک کے مقابلہ کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین بہت سارے لوگ تمام تر امکانات کے باوجود پاکستان میں اسی خاطر رکے کہ نہیں ہم یہاں پہ رکیں گے مقابلے کے لیے، ہم میدان کو کیوں خالی کریں؟ یہ ملک ہمارا ملک ہے، ہم اس کو خالی نہیں کریں گے، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ تو آپ یہاں پر رکیں، یہاں کامیابیاں حاصل کریں، تمام تر آڈس کے اگینسٹ یہاں کے تعلیمی نظام کے ابتری کے باوجود آپ اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھی ٹیکنیکس استعمال کریں، اچھے بزنسز کو ڈیولپ کریں، گرو کریں پاکستان کے اندر، یہ جہاد ہے۔ تو عزیزان محترم پریکٹیکلی ہم لوگ جہاد کے اندر اترے ہوئے ہیں، پریکٹیکلی ہم جہاد کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ وہاں سے جہاد کا ایک اعلان ہوگا، وہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کرو۔ آپ رہبر معظم کے بیانات کو دیکھیں، آیت اللہ العظمہ سیستانی کے بیانات کو دیکھیں، وہ عملاً ہمیں دعوت دے رہے ہیں ان باتوں کی طرف۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ فرمایا سوال کیا ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں، نہیں سوال اس طرح سے ہے، کیا ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم پاکستان میں نظام ولایت و امامت کے لیے راہ ہموار کریں؟ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مجھ سے کہے کیا ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے پرچم کے لیے کام کریں، اللہ کے دین کے لیے کام کریں؟ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم امیر المومنین کے ماننے والے نہیں ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، تو امامت اور ولایت کے لیے کیوں کام نہ کریں؟ کریں، 100% کریں۔ اور کیا کر رہے ہیں پھر ہم یہاں پر؟ آیا مثال کے طور پر پاکستان میں عرض کرتا ہوں، ان باتوں کو بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے پاکستان کے اندر؟ اصل زندگی سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ خدا نے ہمیں کیوں خلق کیا؟ آیا خدا متعال نے ہمیں بلڈنگز بنانے کے لیے خلق کیا ہے، سڑکیں بچھانے کے لیے خلق کیا ہے، یا خدا متعال نے ہمیں صرف آبادی کے مزید پھیلاؤ کے لیے کچھ مشینوں کے طور پہ خلق کیا؟ کیا کیا خدا متعال؟ خدا نے ہمیں اپنے دین کی عزت اور سربلندی کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے، زمین پہ عدل و انصاف کا پرچم پھیلانے کے لیے بھیجا ہے۔ وقت کے امام کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ الظلما وجورا، یہ ذمہ داری کیا میرے اور آپ کے اوپر نہیں آتی؟ تو یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ ذمہ داری ہے؟ تو میں کہوں گا اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ یہی ذمہ داری ہے۔ باقی تو زندگی گزارنے کے تقاضے ہیں، میں کھاؤں گا، میں پیوں گا، میں بیٹھوں گا، کہیں پر سوؤں گا، کہیں گھر بناؤں گا، یہ سب تو زندگی گزارنے کے تقاضے ہیں۔ اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ کام کہ خدا کے دین کی خاطر، خدا کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، امامت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، ولایت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، ہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بالکل کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری پرائم امپورٹنس، پرائم ذمہ داری یہی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ پاکستان میں بھی کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ پاکستان کیا خدا کی زمین نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں انسان نہیں بستے؟ پاکستان میں انسان بس رہے ہیں، مسلمان بس رہے ہیں، یہاں پہ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، قرآن ہونا چاہیے، سنت، امیر المومنین کے اقوال کے مطابق، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے مطابق زندگی ہونی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال پھر وہی سیاست اور الیکشن کے حوالے سے، موجودہ الیکشن میں شیعہ بہت سی تنظیمیں ہیں، مکتب کے لیے کیا یہ تنظیمیں بہتر ثابت ہوں گی یا نہیں؟ سب کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، سب ختم ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ بھائی یہ جو بات ہے کہ سب ایک ہو جائیں، آئیڈیالزم کے اندر تو اچھی ہے، لیکن کیا پریکٹیکلی کبھی ہوا ہے؟ جتنے بھی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک ہو جائے، میں ان سے کہتا ہوں بھائی تم لوگ 4 بھائی ایک نہیں ہو پاتے جو سگے بھائی ہو، تو تم اتنی بڑی قوم کو جہاں پہ کروڑوں اہل بیت کے چاہنے والے رہ رہے ہیں، کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ سب ایک ہو جائے؟ لفظ میں اچھی بات ہے کہ انسان کہہ دے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے۔ لوگوں کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، لوگوں کے اپنے سطح فکری ہوتی ہے، اس کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں، کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں، کچھ نفس پرستی بھی ہوتی ہے، یہ سب قبول کرتے ہیں۔ ہاں کچھ نظریے کے فرق ہوتے ہیں، کچھ نفس پرستیاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال آئیڈیالزم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہو جائے، اور وہ آئیڈیالزم صحیح نہیں ہوتا، گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مختلف ہوتے ہوئے ہم تشیع کی مصلحت، دین کی مصلحت کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، اس کے اوپر محنت کرنا چاہیے کہ بھائی کون سے گروپ میں کون سی امپروومنٹ آئے
تاکہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ جو اختلاف اور انتشار آتا ہے اس انتشار کا مقابلہ کیا جا سکے، اس کے اوپر محنت ہونی چاہیے۔ جو اہل بیت کے چاہنے والے پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر دوسرے مسلمان رہ رہے ہیں، یہ سب پاکستان کے اندر اسلام کے لیے کیسے کام کریں، اس کے اوپر محنت ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم صرف کہہ رہے ہیں نا صرف مومنین مختلف جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی تو مسائل ہیں پاکستان کے اندر، ان سب میں بھی مسائل ہیں، ان سب کے اوپر بھی غور ہونا چاہیے، ان سب کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے۔ تو ایک ہونے کا نعرہ آئیڈیالزم کے اندر اچھا ہے لیکن پریکٹیکل نہیں ہوتا ہے، اس سے بہتر پریکٹیکل فارمولا یہ ہونا چاہیے کہ ڈفرینسز کے باوجود ہم ایک راستے کی طرف کیسے بڑھیں، اور یہ وہ میرے خیال میں پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہماری شیعہ تنظیموں کو کام کرنا چاہیے۔ آپ کو ہم سب کو یقیناً بہت گرمی لگ رہی ہوگی اور اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ ایک ٹیمپریچر بڑھ رہا ہوگا۔ آپ اپنی گرمی کے احساس کو دور کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ درود کی طاقت سے پتہ چل رہا ہے کہ گرمی کتنی لگ رہی تھی لوگوں کو۔ سب سے اونچا درود بھیجا ہے شاید۔ 12 پاکستان میں ایک گروہ حزب التحریر کے نام سے وجود رکھتا ہے جو کہ خلافت کا شعار بلند کرتا ہے، بظاہر غیر تکفیری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بظاہر کھل عدم ہے لیکن در حقیقت پشت پناہی حاصل ہے اسے ہیئت مقتدرہ کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی۔ اس گروہ کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے یا اس سے مشابہت رکھنے والے دیگر گروہوں کی توضیح کیجیے۔ یہ بات بہت ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور جو بھی ملک کا نظم و نسق چلانے والے ہوتے ہیں ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، یعنی ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پلان اے اس کے لیے کچھ لوگ کام کر رہے ہوں اور پلان بی اس کے لیے بھی کچھ لوگ کام کر رہے ہوں، یہ ایک آپشن یہ دوسرا آپشن، اور اگر کوئی آپشن سی کو سوچے تو اس کے لیے بھی ان کی پارٹی موجود ہو میدان کے اندر۔ تو مثال کے طور پر اگر یہاں گیا تب بھی ہمارا بندہ، وہاں گیا تب بھی ہمارا بندہ، اور اگر کہیں اور گیا وہاں پہ بھی ہمارا بندہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس طرح سے لوگوں کو انوالو رکھنے کے لیے بہت سارے گروپس بنائے ہوں گے، اور یقینی طور پر یہ طریقہ کار یہی ہے آرگنائزیشن کا جو ابھی تک دنیا کے اندر سیاسی لوگوں کا نظر آتا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ آلٹرنیٹ سولوشنز لوگوں کو خود بنا کر دے رہے ہوتے ہیں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور آلٹرنیٹ آئے تو وہ بھی ان کی طرف سے پہلے سے پلانٹڈ موجود ہو۔ اس طرح کے شبیہ ممکن ہے کہ ایسے ادارے ہوں جو ان لوگوں نے پہلے سے بنا کے رکھے ہوں۔ آپ کے اور میرے اندر ایک بات ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ جب بھی کسی کے پیچھے چلیں، اب یہ ظاہر ہے یہ وہ بات ہے شاید میرے جیسے کی طاقت سے باہر ہو کہ مجھے کیا کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، خدا متعال نے قرآن کریم میں کیا قانون دیا ہے پیچھے چلنے کے لیے۔ تو خدا متعال فرماتا ہے اتبعوا سبیل من اناب الیہ، جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی ہے اس کی پیروی کرو جو خدا کے راستے کے اوپر چلنے والا بندہ ہے، جو خدا کے ساتھ اپنا ایک خاص تعلق رکھتا ہے۔ آپ کو لوگوں کے اندر اگر واقعی خدا نظر آ رہا ہو، یہ بہترین بندہ ہے جس کے پیچھے چلنا چاہیے، جس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی چاہیے وہ خدا کی بندگی ہے، یہ ٹاپ پرائورٹی ہے۔ اگر ہمیں وہ نہ مل جائے کسی کے اندر خدا کی بندگی، نہ خدا کے لیے نعرے لگانا، واقعی خدا کی بندگی، اگر بندگی کسی کے اندر ہے خدا کی بندگی، اس کی پیروی ہونی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے معمولاً لوگ اس بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، جہاں کہیں ہم خدا کے اسٹینڈرڈ کو کمپرومائز کریں گے اور اپنے اسٹینڈرڈز کو لے کر آئیں گے، وہاں سے ذلت اٹھانی پڑے گی، وہاں سے شکست اٹھانی پڑتی۔ اگر خدا کا نظام قابل تبدیل ہوتا تو پھر وہ وحدانیت پہ مبنی نظام نہیں ہوتا، وہ بھی ایک شرک ہو جاتا۔ خدا کا نظام قابل تبدیل نہیں ہے، خدا کے اسٹینڈرڈز تبدیل کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر خدا ایک اسٹینڈرڈ دیتا ہے اس کو فالو کرو اور آپ نے اس کو فالو نہیں کیا، اس کا مطلب ہے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی، اب مصیبت میں پھنسیں۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ 2 سوال اور رہ گئے اور انشاءاللہ اختتام پذیر۔ انہوں نے لکھا ہے روز سنتے ہیں کہ آرمی نے دہشت گرد پکڑ لیے جو آرمی پبلک اسکول کے سانے میں ملوث تھے اور انہیں سزائے موت دے دی، لیکن ہم شیعوں کے قتل میں ملوث کتنے لوگوں کو پھانسی ہوئی، ہم نے اب تک اپنے ساتھ ہونے والے زیادتیوں کا حساب کیوں نہیں مانگا؟
اور ان کیسز کو فالو کیوں نہیں کیا؟ اب تک کتنے پکڑے گئے اور کتنے پھانسی پہ چڑھے؟ یہ بات شاید صحیح نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے کیوں حساب نہیں لیا۔ میرے خیال میں ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے دنیا کے سامنے، حکومت کے سامنے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس پوائنٹ کو رکھا ہے کہ بھائی بالآخر ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ شاید جس طرح سے ہم رکھ رہے ہیں معاملے کو وہ خود ایک کمزوری کا سبب بن رہا ہے، ہم اپنے کیس کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پا رہے، اور اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم قوم ہونے کے ناطے اپنی طاقت کا صحیح استعمال ابھی تک نہیں سیکھ پائے۔ ہم نہیں سیکھ پائے کہ ہم اپنی طاقت کو صحیح استعمال کیسے کریں۔ شاید ہمارے اندر وہ سیاسی مہارت کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی طاقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہوتے، اور اس کمی کی وجہ سے ہم کبھی نہیں کر پا رہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر اس سیاسی مہارت کی کمی ہے، ورنہ الحمدللہ رب العالمین ایسے بہت سارے پاور پوائنٹس تھے، ہماری قوم کے پاس پوائنٹس تھے پاور کے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی بہت ساری چیزوں کو منوا سکتے تھے۔ شاید ہم اپنے رول کو صحیح نہیں سمجھ پائے کہ ہمیں پاکستانی سیاست میں کس طریقے سے اپیئر ہونا چاہیے جس سے ہم ان معاملات کو نپٹا سکیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم نے مطالبہ نہیں رکھا، یہ بات شاید صحیح نہیں ہے۔ نہیں، مطالبہ رکھا ہے، شاید طریقہ کار صحیح نہیں تھا۔ لکھا ہے کہ محمد بن سلمان کا میڈیا اسکرین سے غائب ہونا، یعنی وہ غائب کیوں ہوا؟ وہ واپس آ گیا بھائی۔ میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے واپس آ گیا۔ زیادہ یعنی یہ سب تو چلتا رہتا ہے، سیاست بازیاں یہ چلتی رہتی ہیں۔ اندر اندر شاید مثلا اس حملے کی تیاری کر رہا ہوں، گٹھ جوڑ کے اندر مشغول ہو، سنا اسرائیلیوں کے ساتھ جا کر ملا ہے، پتہ نہیں کن کن لوگوں کے ساتھ جا کر ملا ہے۔ آخر میں انسان یہی کہتا ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ ختم ہو جائے گا، کب تک چلیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، دور اچھا دور ہے۔ اگر آپ 5ویں 6ٹھی دفعہ اس جملے کو سن کر بھی برداشت کرنے کے قابل ہوں، دور اچھا دور ہے۔ مظلوم قربانیاں دے رہے ہیں لیکن نتیجہ نکل رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، نتائج ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ بہرحال عزیزان محترم، امیر المومنین ایک جگہ ارشاد فرماتے تھے بدن نے بالآخر مرنا ہے، بدن مرنا ہے۔ کب تک چلے گا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، بالآخر بدن نے مرنا ہے۔ اچھا ہے اللہ کے دین کے لیے مرے۔ ہم لوگوں نے یا بیماریوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا ہے، یا اللہ کے دین کے نام پر عزت کے ساتھ گولیاں کھا کے مرنا ہے۔ اچھا ہے گولیاں کھا کے مریں، عزت سے تو مریں، عزت سے مرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ جو یمنی بیچارے شہید ہو رہے ہیں، واللہ قسم کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا، مکروہ بھی ہے، لیکن قسم خدا کی برا نہیں ہے اگر ہمارے ذریعے، ہمارے خون کے ذریعے دین کو عزت ملے۔ یہ کوئی برا سودا نہیں۔ 4 انسانوں کا خون، لوگوں نے پھر مرنا ہے بھائی، کب تک زندہ رہنا ہے؟ بنو، وہ جو امام کا فرمایا تھا کہ لدو للموت وابنو للخراب، پیدا ہوتے رہو مرنے کے لیے اور عمارتیں بناتے رہو ختم ہونے کے لیے۔ جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، جو عمارت بنی ہے وہ گرے گی۔ تو سب خدا کے دین کے لیے ہو جائے، اس سے بہتر کیا ہے؟ 5 سال کم ہو جائے یا 5 سال زیادہ ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آج شہید ہو جائے، کل زندہ رہتا تو اچھا، زندہ رہتا اور کچھ نہ کرتا تو کیا ملنا تھا؟ تو عزیزان محترم، یہ سودا برا سودا نہیں ہے۔ نتیجہ نہ نکلتا وہ برا سودا تھا، الحمدللہ اب تو نتیجہ نکل رہا ہے، تو یہ سودا برا سودا نہیں ہے۔ دیکھو نا، ایرانیوں نے یہ سودا کیا، کامیابی ہو گئی نا بالآخر۔ عراق ہیں، لبنان ہے، ماشاءاللہ ان سب لوگوں کو کامیابی، یمن کو بھی کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ہم لوگ الحمدللہ خود پاکستان کے اندر ہر روز ایک جنازہ نہیں اٹھا رہے تھے کیا؟ ایک وقت ہر روز، ہر دوسرے ایک جنازہ اٹھا رہے تھے۔ الحمدللہ وہ دور گزر گیا، ہم لوگ ہیں الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ اس زمانے میں بھی عرض کرتا تھا پاکستان میں شیعت کا مستقبل اچھا ہے، بہت اچھا مستقبل، یہاں سے ہمیں کوئی نہیں ہلا سکے گا۔ یہ جو بے وقوف احمق ایک بولتا تھا پہلے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، آج اس کا بابا آیا ہوا ہے، اس کا بھی ایک کال چل رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر، ہم یہ کر دیں گے 24 گھنٹے میں۔ پاگل ہیں، خام خیال ہیں، ان کو پتہ نہیں پاکستان میں شیعہ کون ہے، ان کو پتہ ہے، نہیں کر سکتے، اس لیے بک بک کر رہے ہیں، نہیں کر سکتے، ان کو شیعہ کی حقیقت نہیں معلوم۔ ان کا بابا یمن میں نہیں کر سکا ہے، یہ پاکستان میں کریں گے؟ ان کا بابا لگا ہوا ہے وہ یمن میں، وہ کیا کر لیا اس نے؟
پوری دنیا کو جمع کرتا ہے، اپنا پیسہ لے کر آیا ان یمنیوں، بیچارے غریب ترین عوام ہیں، عربوں کی سب سے غریب عوام یمن کی. اور وہ جو ایک پکچر چل رہی ہے، ایک آدمی ایک پاؤں سے اپاہج ہے اور ایک ہاتھ میں بندوق لے کر کھڑا ہے، وہ یمن کی ٹرو پکچر ہے. یمنی عزت مند قوم ہے. کیا شیعہ کو انہوں نے آسان سمجھا ہوا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کیسے ہی ہمارا شیعہ شاید عبادتوں میں کم ہو شاید، لیکن کبھی موقع دکھاؤ مولا ابو الفضل کا نام آتا ہے پھر جان دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ نہیں دی کیا جانے ہم. انہوں نے ہمیں پاکستان میں ترنے والا سمجھا ہے. ہم لوگ نرم ہیں ان کے لیے. ان کے بابا نہیں کر پائیں گے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کر لیں گے. نہیں کر سکتے. یہ شیعہ طاقت ہے، شیعہ اہل بیت کی دی ہوئی طاقت پہ طاقت ہے، شیعہ مولا عامر المومنین اور مولا ابو الفضل اور سید الشہداء کی دی ہوئی طاقت پہ طاقت ہے. یہ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ اور میں آخری جملہ کہوں، اب شاید آپ کہیں یہ سب جذباتیت ہے، واللہ جذباتیت نہیں ہے. شیعہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی دعا پہ طاقت ہے، بی بی کی طاقت کے اوپر طاقت ہے. یہ شیعہ کو بگاڑیں گے؟ اس شیعہ کا بال برابر نہیں کر سکتے. اور ایک اور جملہ بس آخری کہوں، یہ جو میں نے کہا نا یہ شیعہ 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 نہیں، شیعت. میرے نزدیک شیعہ اہم نہیں ہے، شیعت اہم ہے. شیعہ شاید شہید ہوگا، شیعت ہمیشہ زندہ رہے گی. شیعہ شہید ہو سکتا ہے، ہاں میں شہید ہوں گا، میں مر سکتا ہوں، لیکن شیعت زندہ رہے گی. تو الحمدللہ شیعت میں طاقت ہے. شیعت ایک فکر ہے، شیعت ایک فلسفہ ہے، شیعت کی ایک روح ہے، شیعت کی ایک تاریخ ہے. سب سے زیادہ پرفخر واقعہ پورے تاریخ اسلام کے اندر کربلا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے الحمدللہ رب العالمین. سب سے زیادہ پرفخر واقعہ مستقبل کے اندر ظہور امام ہے، ہمارا معاملہ ہے. شیعہ کی تاریخ سرخ ہے اور خوبصورت ہے، شیعہ کا مستقبل سرخ ہے اور خوبصورت ہے. شیعہ کو کون دبائے؟ شیعہ کہاں ختم ہونے والی؟ تو آپ اس سے بالکل بے فکر رہیں. الحمدللہ رب العالمین. ہم مضبوط اصولوں کے اوپر زندگی گزار کے بیٹھے ہیں، ہمارے اصول مضبوط ہیں، ہمارا نظریہ مضبوط ہے. اور الحمدللہ رب العالمین دنیا کے کسی ملک کے پاس، دنیا کے کسی فکر دین مذہب کے پاس وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو رہبر معظم اور مراجع کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. آپ مطمئن رہیں، ہمارے مستقبل کو کوئی ہاتھ نہیں لگا پائے گا الحمدللہ رب العالمین. ہاں قربانیاں دینا ہمیں سیکھنا ہے. ہم نے دیے قربانیاں. ہماری قوم الحمدللہ پاکستان کے اندر جرأت مندی کے ساتھ رہی ہے، آگے بھی جرأت مندی کے ساتھ رہی ہے. یہ سب چیزیں ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اے خدایا تجھے ان یمن کے مظلوموں کی مظلومیت کا واسطہ، اور آج روایت کے مطابق شب شہادت ہے ہمارے چھٹے امام کی، خدایا تجھے مولا امام بن جعفر صادق علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ ان مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما. آل سعود اور آل یہود اور آل حنود ان تمام بدبختوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار دنیا کے مظلوم، اور میں بہت تذکرہ کرنے سے محروم رہ گیا نائجیریا کی مظلومیت کا، جس طرح سے وہاں پہ شیعت کو پھر دوبارہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے خون کو بہایا گیا وہاں پر. خدایا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار ان کے ماننے والوں کی مظلومیت کا، جو بے گناہ شخص زکزکی کی طرح زندانوں کے اندر ہے، پاکستان کے اندر بھی زندانوں کے اندر ہے، ان سب کو بحق اسرائے کربلا آزادی اور رہائی نصیب فرما. نائجیریا کے مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں، تمام آرزوئیں، تمام التجائیں تیری حجت کے لیے. خدایا یہ تمام مشکلات تیری حجت کی تشریف آوری کے لیے آسان. خدایا تجھے سیدہ طاہرہ کی مظلومیت کا واسطہ، سید السردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. خدایا امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.